ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، یعنی منہاج نبوت پر یہ خلافت چلی جو سرکار نے حکم دیا ایک دن مکمل شریعت کے مطابق، ایک بال کے برابر بھی شریعت کے خلاف ان کی خلافتوں میں عمل نہیں ہوا۔ یہ خلافت راشدہ ہے، ہدایت والی خلافت، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا پورا پورا حق ادا کیا ہے۔ اس کے بعد جو آئے وہ بادشاہت رہی ہے۔ سرکار نے خود فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال ہوگی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ تو اگر ان سارے خلفاء کی خلافت کے سال کو جوڑ لیا جائے تو حضرت امام حسن کے 6 سال مکمل ہونے پر وہ پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ پہلے اول ملوک اسلام ہیں، انشاءاللہ کل سے اس پر خطاب ہوگا تو اس چیز کو بھی ہم بیان کریں گے۔ محرم شریف کے تعلق سے بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن ملک سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں۔ تمام اللہ کی مخلوق میں انسان جنات فرشتے جتنے ہیں انبیاء اور مرسلین کے بعد انبیاء و مرسلین تمام نبیوں تمام رسولوں کے بعد اللہ کی تمام مخلوق میں چاہے وہ انسان ہوں یا جنات ہوں یا فرشتے ہوں سب سے افضل کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق۔ آپ خطبے میں جمعہ کے سنتے ہوں گے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلی الناطق بالصدق والصواب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وعلی کامل الحیاء والایقان مجہز جیش العشرۃ للرحمن سیدنا عثمان بن عفان وعلی اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنبائب دفاع المغولات والمصائب سیدنا الامام علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ سب سے افضل کون؟ ابو بکر، پھر اس کے بعد نام کس کا؟ حضرت عمر فاروق اعظم کا، پھر اس کے بعد عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ جو فضیلت ہے صحابہ کرام کی اور مخلوقات میں، یاد رہے کہ جو شخص مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو صدیق یا فاروق سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے۔ گمراہ آج کے اس دور میں شیعیت تو نہیں مگر ہم کہیں کہ اس کی ہوا حق مولا 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 حق مولا 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 خوب چلتا ہے، بلا شبہ حق مولا 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 ہیں، لیکن جب مولا علی کا تذکرہ ہو تو ساتھ میں ابو بکر صدیق کا بھی ہو۔ یہ کیا ہے کہ جب دیکھا صرف مولا کا تذکرہ ہوا مگر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق عثمان غنی کا ذکر نہ کیا گیا، کیوں؟ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے، ان کا اجماع ہے کہ مرسلین ملائکہ، اب یہاں پر ایک مسئلے کو بتا دیں، ہم نے کیا کہا؟ تمام انبیاء و مرسلین کے بعد مطلقاً سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ اب یاد رہے کہ انبیاء و مرسلین میں ہم نے کہا تمام انسان اور جن، انبیاء و مرسلین کے علاوہ تمام انسان جنات فرشتوں سے افضل ابو بکر ہیں، مگر یاد رہے کہ مرسلین یعنی رسل میں بعض فرشتے بھی آتے ہیں۔ تو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ رسل ملائکہ غیر رسل بشر سے افضل ہیں، رسل ملائکہ غیر رسل بشر سے افضل ہیں، یعنی انبیاء و رسول سب سے افضل ہیں، مگر رسولوں میں جو فرشتے ہیں وہ بشر میں جو رسول یا نبی نہ ہو ان سے افضل ہیں۔ تمام انبیاء تمام رسول تمام فرشتوں سے افضل ہیں، تمام مخلوق سے افضل ہیں، مگر جو فرشتوں میں رسول ہیں وہ انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد جو بشر ہیں ان میں جو رسول نہیں ان سے افضل ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ مرسلین ملائکہ جیسے جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل اور رسول انبیاء بشر
رسل ملائکہ رسل انبیاء بشر صلوات اللہ تعالی و تسلیمات علیہم کے بعد حضرات خلفائے اربعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام مخلوق الہی سے افضل ہیں. لہذا ابو بکر جبریل سے افضل نہیں ہیں، میکائیل اسرافیل اسرائیل سے افضل نہیں ہے، کیونکہ یہ رسل ملائکہ ہیں. تمام ملائکہ سے افضل کا مطلب جو رسول نہیں ہیں. تمام اولین و آخرین میں کوئی شخص ان کی بزرگی یعنی ابو بکر و صدیق کی بزرگی و عظمت و عزت و جاہت و قبول و کرامت و قرب و ولایت کو نہیں پہنچتا ہے. تو مسئلہ واضح ہو گیا، اس میں اپنے ایمان و عقیدے کا تحفظ کیجئے گا. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے فضل جسے چاہے عطا فرما دے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے. پھر ان میں باہم ترتیب یوں ہے کہ سب سے افضل ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس مذہب مہذب پر آیات قرآن عظیم و حدیث کثیرہ، حضور پرنور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم و ارشاد جلیلہ واضحہ امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ و دیگر ائمہ اہل بیت طہارت ورضاہ و اجماع صحابہ کرام و تابعین عظام و تصریحات اولیاء امت علماء امت رضی اللہ عنہم اجمعین سے وہ دلائل باہرہ، وہ حجج قاہرہ ہیں جن کا استیعاب نہیں ہو سکتا، یعنی اتنے زیادہ ہیں کہ ہم سب کو نقل ہی نہیں کر سکتے ہیں. اب ان سب میں افضل و اعلیٰ و اکمل حضرات یعنی ان کے بعد اب کون ہیں؟ عشر مبشرہ ہیں، وہ 10 صحابی ہیں جن کے قطعی جنتی ہونے کی بشارت و خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ان کی زندگی ہی میں دے دی. وہ عشر مبشرہ کہلاتے ہیں، 10 بشارت پانے والے لوگ. یعنی حضرات خلفائے اربعہ یہ 4 یہ ہیں، پھر حضرت طلحہ ابن عبید اللہ 5ویں، حضرت زبیر ابن عوام 6ٹھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے 7ویں، حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ 8ویں، حضرت سعید ابن زید یہ 9ویں، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ 10ویں ہیں. یہ 10 عشر مبشرہ ہیں. مگر اس کا مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ اور کسی کو بشارت جنت کی نہیں دی ہے، اس کے علاوہ بھی سرکار نے جنت کی بشارتیں دی ہیں صحابہ کو. ان میں خلفائے اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان 4 ارکان قصر ملت اسلامیہ ہے نا، یہ 4 ہیں. ان کے خصائص و فضائل کچھ ایسے رنگ پر واقع ہوئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس کسی کی فضیلت پر تنہا نظر کیجئے، یعنی ابو بکر کی فضیلت پر تنہا نظر کیجئے تو یہی سمجھ میں آتا کہ جو کچھ ہیں یہی ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. حضرت عمر فاروق کا پڑھیے تو لگتا ہے کہ یہی ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. عثمان غنی کی فضیلت دیکھیے تو لگتا ہے یہی ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. حضرت علی مرتضیٰ کا پڑھیے تو لگتا ہے کہ یہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے نا. تو 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام ہے نا، وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، ہاں اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام. بہرحال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الخصوص شمع شبستان ولایت بحر چمنستان معرفت امام الواصلین سید العارفین خاتم خلافت نبوت فاتح سلاسل طریقت مولا المسلمین امیر المومنین ابو الائمۃ الطاہرین طاہر مطہر قاسم قوثر اسد اللہ الغالب مجہر العظائب والغرائب مطلوب کل طالب سیدنا مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وحشرنا فی زمرتی فی یوم عقیم. اس جناب گردوں قبا کہ مناقب جلیلہ محامد جمیلہ جس کثرت و شہرت کے ساتھ ہیں دوسرے کے نہیں ہیں. پھر اس کے بعد حضرات شیخین صاحبین سحرین جن کے نکاح میں سرکار کی 2 شہزادیاں ہیں، ان کی شہزادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف زوجیت سے مشرف ہوئیں، اور امہات المومنین مسلمان ایمان والوں کی جو مائیں ہوئیں. وزیرین یعنی جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ 2 وزیر آسمان میں جبریل میکائیل، 2 وزیر زمین میں ابو بکر عمر. امیرین کی ہر 2 امیر المومنین. مشیرین دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس شورا کے رکن اعظم ہیں. رفیقین غمگسار رہے کون؟ سیدنا و مولانا عبداللہ العتیق ابو بکر صدیق
اور جناب حق مآب ابو حفص عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی شان والا سب کی شانوں سے جدا ہیں، اور ان سب سے زیادہ عنایت خدا و رسول خدا جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بعد انبیاء و مرسلین ملائکہ مقربین کے، جو مرتبہ ان کا خدا کے نزدیک ہے دوسرے کا نہیں ہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے جو قرب و نزدیکی بارگاہ عرش اشتباہ رسالت میں جو عزت و سربلندی ان کا حصہ ہے سرکار اللہ کی بارگاہ میں اوروں کا نصیبہ نہیں ہے۔ منازل جنت مواہب منت میں انہی کے درجات سب پر عالی، فضائل و فواضل فضیلت اور خصوصی بخششوں حسنات و طیبات میں انہی کو تقدم و پیشی ہے۔ ہمارے علماء و ائمہ نے اس میں مستقل کتابیں لکھی ہیں، تصنیفات کی ہیں، فرما کر سعادت کونین شرافت دارین حاصل کی ہیں، ورنہ غیر متناہی کا شمار کس کے اختیار میں؟ فرماتے واللہ العظیم اگر ہزاروں دفتر ان کی شرح فضائل میں لکھے جائیں 1000 تحریر میں نہ آئیں، مگر کثرت فضائل و شہرت فواضل چیزیں دیگر الگ چیز ہے، فضیلت و کرامت امر آخر دوسری بات ہے، فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا، جسے چاہے اللہ عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے ایک روایت کرتے ہیں، فرماتے کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل ابو بکر و عمر فقال یا علی ھذا سیدہ کہول اہل الجنہ وشبابها بعد النبیین والمرسلین، مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ ابو بکر و عمر سامنے سے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی یہ دونوں سردار ہیں یعنی اہل جنت کے سب بوڑھوں اور جوانوں کے، انبیاء و مرسلین کے بعد، یعنی انبیاء و مرسلین کے بعد جتنے بوڑھے جوان جنتی ہیں سب کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ابو بکر و عمر خیر الاولین والآخرین وخیر اہل السماوات وخیر اہل الارضین الا النبیین والمرسلین۔ امام حاکم نے اسے روایت کیا کہ ابو بکر و عمر بہتر ہیں سب اگلوں پچھلوں کے، اور بہتر ہیں سب آسمان والوں سے، بہتر ہیں سب زمین والوں سے، سوائے انبیاء کرام رسولان عظام کے۔ خود حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بار بار اپنی کرسی مملکت و سطوت خلافت میں افضلیت مطلقہ شیخین کی تصریح فرمائی، اور ارشاد حضرت علی سے بتواتر ثابت ہوا کہ 80 سے زیادہ صحابہ و تابعین نے اسے روایت کیا ہے۔ اور فی الواقع اس مسئلے کو جیسا حق معاب مرتضوی حضرت علی نے صاف واشگاف ہے نا ہر طریقے سے خلبت و جلبت میں ہر طریقے سے بیان ارشاد فرمایا، دوسرے سے واقع ہی نہیں ہوا۔ جس قدر ابو بکر و عمر کی فضیلت حضرت علی نے بیان کی کسی اور نے بیان ہی نہیں کیے، کیونکہ حضرت علی جانتے تھے جب وہ مقام علیہ حضرت علی کو معلوم حاصل تھے کہ وہ دینوں کے خطرات کو سمجھتے تھے، تو انہیں معلوم تھا کہ میرے بعد میرے ماننے والوں کی ٹیم آئے گی جو میری محبت کی آڑ میں ابو بکر و عمر کو گالیاں دے گی، اس لیے سب سے زیادہ ان کی فضیلتیں حضرت علی مرتضیٰ نے بیان فرمائی۔ امام بخاری نے خود حضرت علی کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ سے ایک روایت نقل فرمائی۔ محمد بن حنفیہ کہتے قال قلت لابی، میں نے اپنے باپ سے کہا ای الناس خیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا اے ابا جان، حضرت علی سے پوچھتے ہیں بیٹے اے ابا جان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب آدمیوں میں بہتر کون؟ فرمایا ابو بکر۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا عمر۔ آگے روایت ہے حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں ڈرا کہ کہیں اس کے بعد عثمان کا نام نہ لے لیں، تو میں نے کہہ دیا اس کے بعد آپ ہیں۔ ایک روایت حضرت علی سے یہ بھی ہے لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری، لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری، میں جسے پاؤں گا کہ ابو بکر و عمر کو مجھ سے افضل بتائے گا، میں اسے مفتری کذاب بہتان گڑھنے والے کی حد ماروں گا، اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خبر پہنچی کہ لوگ انہیں حضرت ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتے ہیں۔ آپ منبر پر تشریف لے گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اے لوگوں مجھے خبر پہنچی ہے کہ لوگ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل بتاتے ہیں، اگر میں نے پہلے سنا ہوتا تو اس میں
میں سزا دیتا. یعنی پہلی بار سمجھا رہا ہوں, اس کے بعد جسے ایسا کہتا سنوں گا اسے بہتان باندھنے والے کی سزا دوں گا, یعنی 80 کوڑے ماریں گے. پھر فرمایا بے شک اس امت کے بعد ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر ہیں. نبی کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر ہیں, اور پھر عمر ہیں. پھر خدا خوب جانتا کہ بہتر کون ان کے بعد. مجلس میں امام حسن بھی تشریف فرما تھے, انہوں نے فرمایا خدا کی قسم اگر تیسرے کا نام لیتے تو اس عثمان ہی کا نام لیتے. بہرحال یہ ساری حدیثیں بتاتی ہیں کہ حضرات شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فضیلتیں سب سے بلند و بالا ہیں. اعلیٰ حضرت کی عبارتیں اگر ہم پیش کرتے جائیں اور اس کی تشریحات و توضیحات کرتے جائیں تو ذرا اعلیٰ حضرت کی عبارتوں کو سنو. سبحان اللہ. اٹھائیے فتاوی رضویہ شریف. انشاءاللہ کبھی کسی عبارت پر میں فتاوی رضویہ پڑھوں گا اور آپ کو سناؤں گا. جو پڑھے تو جھوم جاتا ہے, عبارت پڑھ کر جھوم جاتا ہے نا, مگر وہ دل گردہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مدرسے میں بیٹھ کر موبائل چلا کر کے اب اس کے بعد مولوی بن گیا تو اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا تفقہ اسے کیا سمجھ میں آئے گا. چلیے اب یہ فضیلت کی بات ہو گئی. افضل کا مطلب کیا ہے؟ فضیلت افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ عز و جل کے ہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو. اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں, نہ کثرت اجر. مراد کثرت اجر نہیں ہے بلکہ کثرت ثواب اور رب کی بارگاہ میں عزت و قدر و منزلت والا ہو. کیوں؟ کثرت اجر یعنی کثرت ثواب, اجر زیادہ جس کو ملے. کہتے کہ بارہا مفضول کے لیے ہوتی ہے, نیچے رہنے والے کی گنتیاں زیادہ ہوتی ہیں. گنتیاں زیادہ ہونا یہ کمال کی چیز نہیں ہے. حدیث میں ہمراہیان سیدنا امام مہدی کی نسبت آیا کہ ان میں ایک کے لیے 50 کا اجر ہے. ایک کے لیے کتنے کا اجر ہے؟ 50 کا اجر ہے. صحابہ نے عرض کی ان میں کے 50 کا یا ہم میں کے؟ فرمایا بلکہ تم میں کے, یعنی ان میں کے ایک کو صحابہ میں سے 50 کا اجر ملے گا. تو ان کا اجر زائد ہوا. اجر ان کا کیا ہوا؟ امام مہدی کے صحابہ جو ساتھ رہنے والے جو ہوں گے صحاب, ان کا اجر تو صحابہ کے اجر سے زائد ہو گیا کہ ان میں کا ایک کا اجر صحابہ کے 50 کے برابر ہے. تو ان کا اجر زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مگر یاد رہے افضلیت میں وہ صحابہ کے ہمسر بھی نہیں ہو سکتے. زیادہ ہونا تو دور کی بات, افضلیت صحابہ کو ہے. بڑا سے بڑا قطب ولی ابدال غوث جس نے زندگی میں ایک گناہ نہ کیا ہو, جتنی سانسیں اتنا سجدہ, اتنی تسبیح, اتنی قرات تلاوت قرآن ہو, یاد رکھو صحابہ کے گھوڑے کے نیچے کی جو مٹی ہے اور جنگوں میں لڑتے وقت اسلام کی بلندی کے لیے ان کے گھوڑوں کے ناک کے نتھ میں جو دھول جمی ہوتی ہے اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کثرت اجر اور ہے, فضیلت اور ہے. زیادت درکنار, کہاں امام مہدی کی رفاقت اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت. اس کی نظیر بلا تشبیہ یوں سمجھیں کہ سلطان نے کسی مہم پر, کسی اہم کام پر وزیر اور بعض دیگر افسروں کو بھیجا. اس کی فتح پر, ایک جنگ پر بادشاہ نے اپنے وزیر کو اور افسروں کو بھیج دیا. وزیر بھی گیا اور افسر بھی گئے, ہے نا. اس کی فتح پر ہر افسر کو لاکھ روپے انعام دیے اور وزیر کو خالی پروانۂ خوشنودی مجاز دیا, ہے نا. مطلب وزیر کو کہا مبارک ہو, آپ نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا, ہاں آپ تو میرے سلطنت کی ریڑھ ہیں. اور بھکیا فوجیوں کو لاکھ سونے کے سکے دے دیے. تو ملا کس کو زیادہ؟ کس کو زیادہ ملا؟ دیکھیے کہ انعام تو انہی کو زیادہ ملا, مگر کہاں وہ اور کہاں وزیر اعظم کا اعزاز. دونوں میں بڑا فرق ہے نا. یاد رہے کہ ان کی خلافت بر ترتیب فضیلت ہے. جو یہ خلافت ہے نا, خلافت راشدہ, بر ترتیب فضیلت ہے. یعنی جو عند اللہ افضل و اعلی و اکرم تھا وہی خلافت پہلے پاتا گیا.
نہ کہ افضلیت بر ترتیب خلافت ہے. یعنی ابو بکر اس لیے افضل نہیں ہے کہ وہ پہلے خلیفہ ہیں، عمر اس لیے افضل نہیں ہے دوسرے نمبر پر کہ وہ دوسرے خلیفہ ہیں، عثمان اس لیے نہیں فضیلت میں تیسرے نمبر پر ہیں کہ وہ تیسرے خلیفہ ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ ابو بکر افضل اس لیے ہیں سب سے کہ وہ پہلے خلیفہ ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ابو بکر سب سے افضل ہیں اس لیے پہلے خلیفہ ہیں. ابو بکر سب سے افضل ہیں اس لیے پہلے خلیفہ ہیں. عمر ابو بکر کے بعد سب سے افضل ہیں اس لیے دوسرے خلیفہ ہیں. عثمان عمر کے بعد سب سے افضل ہیں اس لیے وہ تیسرے خلیفہ ہیں. علی عثمان کے بعد سب سے افضل ہیں اس لیے چوتھے خلیفہ ہیں. خلافت کی وجہ سے فضیلت نہیں ہے، فضیلت کی وجہ سے خلافت ہے. تو فضیلت کی ترتیب پر خلافت ہے، ترتیب پر فضیلت حاصل نہیں ہے. یعنی افضل یہ کہ ملکداری و ملکگیری میں زیادہ سلیقہ، جیسا آج کل سنی بننے والے تفضیلی کہتے ہیں، یہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. بہرحال اگر زیادہ لمبا چوڑا کام کر دینا یہ فضیلت کی وجہ ہوتی، توجہ، زیادہ لمبا چوڑا کام کر دینا اگر یہ فضیلت کی وجہ ہوتی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہوتے، کہ ان کی خلافت کو فرمایا لم ارا اکبرین فرجہ حتی ضرب الناس بعتن، اور صدیق اکبر کی خلافت کو فرمایا فی نزعہ ضعف واللہ یغفر لہ. ابو عمر کی خلافت کو کیا فرمایا؟ میں نے کسی کو ایسا جمع مرد نہیں دیکھا جو اتنا کام کر سکے حتیٰ کہ لوگ ان کے نکالے ہوئے پانی سے سیراب ہو گئے. اور حضرت صدیق اکبر کی خلافت کو کیا فرمایا؟ ان کے دوران خواب کنویں سے پانی نکالنے میں کمزوری تھی، اللہ عز و جل انہیں نہ معاف فرمائے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ جیسے آج کل افضلیت کا دار و مدار کیا ہے؟ آپ تانا مارتے ہو فلاں امیر صاحب کو، بتاؤ کس نے اتنا کام کیا، اتنے ملکوں میں تبلیغ کر دی، اتنی کتابیں چھاپ دی، اتنا یہ کر دیا. میاں پیسے کے بلبوتے پر آپ نے سب کچھ کر دیا ہے، مگر آپ ہو کیا یہ تو بتاؤ. کام کی کثرت، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے اعلیٰ حضرت کا نام یہاں پہنچایا، ہم نے اتنا کام کر دیا، ہم نے یہ لکھ دیا، ہم نے وہ چھاپ دیا، اتنا ہم نے کام کیا، اتنا کام کیا. بھئی اتنا کام کیا آپ نے اسی لیے کیا ہے کہ لوگ آپ کو مجدد مان لیں؟ آپ کام اسی لیے کر رہے تھے کہ لوگ آپ کو مجدد کہیں؟ تب تو آپ کے کام کا کوئی ثواب نہ قبر میں ملے گا آپ کو، نہ آپ کو حشر میں ملے گا، کیونکہ آپ نے کام اسی لیے کیا کہ لوگ آپ کو امیر صاحب مانے، مجدد مان لیں، ولی مان لیں. آپ کام اسی لیے کر رہے تھے تاکہ آپ حرام کو حلال کر دیں. اعلیٰ حضرت کی کتابیں ہم نے پھیلا دی، ہم نے ایپ بنا دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، وہاں دین کا کام، یہاں دین کا کام، ہم نے اتنا کام کیا، اتنا کام کیا. ارے بھائی آپ نے یہ سارے کام کس لیے کیا؟ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. اتنا زیادہ کام کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں اسے جائز کہہ دیں. کام کریں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. آپ نے جو بھی کام کیا اعلیٰ حضرت کے نام پہ کیا ہے، آپ نے جو کچھ کام کیا ہے بریلی کے نام پہ کیا ہے، آپ نے جو کچھ کیا ہے اعلیٰ حضرت کی نعتوں پر کیا، ان کی فتاوی رضویہ پر کیا. تو آپ کتنا بھی کر لیں، سب کچھ صدقہ ہے امام احمد رضا کا. جتنا بھی آپ کر لیں یہ شہزادگان اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے. تو جس کا صدقہ کھائے آپ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کیسے کر رہے ہیں؟ جس کے در کے ٹکڑے کھا کر پلے آپ، جس کے نام پر کھا جی رہے ہیں آپ، خوب سمیٹ رہے ہیں، آپ نے کچھ شہرتیں ملی، آپ کو عزتیں ملی، آپ اسی کو اب آنکھیں دکھا رہے ہیں. کوئی بھی ہو کسے باشد، اس سے مطلب نہیں کسی شخص فرد خاص کو ٹارگٹ کرنا مطلب نہیں ہے. کوئی بھی ہو جناب، کام کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، برکتوں سے نوازے. آج کی گفتگو یہیں تک. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، برکتوں سے نوازے. بولنے کہنے سننے میں، زبان کی تیزی میں سبقتاً لساناً کچھ خطا و لغزش ہوئی ہو، آپ حضرات گوار ہیں. میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.